سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن بر الوالدين فقال هما جنتك أو نارك أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس کا تعلق والدین کے حقوق سے ہے، اور اگلے چند ماہ تک بلکہ چند ہفتوں تک انشاءاللہ جس موضوع پر بات ہوگی وہ حقوق سے ہی ہوگی، جس میں والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، تربیت اولاد، ہمسایوں کے حقوق۔ یہ تقریباً کوئی 5-6 ہفتے انشاءاللہ یہ ہم مسلسل اس ٹاپک کو لے کر چلیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ معاشرے میں جو بھی برائیاں سر اٹھا رہی ہیں، ان برائیوں کی تاثیر آخر ہمارے گھر تک آتی ہے۔ چنانچہ ہم مین اسٹریم لائن، جہاں قرآن و سنت کی ہمیں ہدایات ملتی ہیں، ہم ان کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ پاک سے، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں گے کہ جو برائیاں ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئی ہیں، جو اچھی طرح داخل ہو گئی ہیں، رچ بس گئی ہیں، اللہ کریم ان کو ختم بھی فرما دیں اور ہمیں اور ہمارے معاشرے کو محفوظ کر دیں۔ معزز ناظرین، میرے محترم سامعین، والدین 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، عربی لفظ ہے۔ ایک واحد ہوتا ہے والد، اور تثنیہ یعنی 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے والدین، یعنی والد اور والدہ دونوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ اگر چند شخصیات کا ذکر کیا ہے تو وہ والد اور والدہ ہے۔ عمومی طور پر ہم عامی زبان میں ماں اور باپ کہہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے عبادت کو اپنا حق قرار دیا، لوح محفوظ میں لکھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اور اے محمد، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ روئے زمین پر عبادت صرف رب کی جائے گی، یعنی مقبول عبادت وہ ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ ویسے تو لوگ بہت عبادتیں کرتے ہیں مسلمانوں کے علاوہ بھی، لیکن وہ مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ اللہ پاک خالق ہیں اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی یہ چیلنج کرے کہ عبادت اللہ کی نہیں بلکہ کسی اور مورتی کی جائے گی، تو اس سے یہ عرض کیا جائے گا کہ عذرائے کرم پھر آپ اپنی تخلیق کا کوئی اور راستہ تلاش کریں۔ والدین کے واسطے سے جو مخلوق پیدا ہوتی ہے، یہ راستہ اللہ پاک کا کریٹڈ ہے۔ یہ کریشن، یہ انوینشن، یہ ایجاد، یہ انسانی عقل و دماغ کو دھنگ کرنے والا طریقہ، یہ اللہ پاک کا ہے۔
اگر آپ کسی اور کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے تخلیق عبادت، تخلیق مخلوق پر غور کریں۔ چنانچہ اللہ پاک کا یہ فیصلہ قرار پائے گا کہ عبادت اس کی ہوگی جس نے پیدا کیا۔ پھر اس کے ساتھ متصل بغیر وقفہ کیے درمیان میں کوئی اور بات ارشاد فرمائے، بالکل جوڑ کر ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، اور اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ہاں، جیسے اللہ پاک نے فیصلہ کیا عبادت اللہ کی، ویسے ہی اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ اب حسن سلوک ایک اصطلاح ہے، اس کے اندر پوری زندگی اور والدین کے دنیا سے گزرنے کے بعد کے احکامات اس کے اندر آ گئے۔ عجیب ٹاپک ہے، اس کے اوپر جتنا بھی بیان کیا جائے انسان تھک جائے گا، حقوق ختم نہیں ہوں گے۔ بس ایک ذی شعور سینسٹیو مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کو دھن رہے کہ میرے والدین میرے سے راضی ہوں، یہ دھن رہے، یہ نشہ رہے، یہ لگن رہے۔ اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ والدین کی خدمت میں ہے یا والدین سے دور ہے۔ خوش رکھنے والا اپنے والدین کو 7 سمندر پار بھی خدمت کرتا ہے، اور اگر کسی کی نصیب میں بدبختی ہو، شقاوت قلب ہو، دل سخت ہو، تو وہ والدین کے سائے میں رہ کر بھی دعاؤں سے محروم رہتا ہے۔ خدمت کی بہت ساری اقسام ہیں، چنانچہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ کریم ان کو عافیت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے دونوں والدین یا کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو گیا اللہ ان کی اگلی آنے والی منزلوں کو آسان سے آسان فرمائے، بلند سے بلند درجات نصیب فرما دیں، اور روئے زمین پر بچنے والی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ یاد رکھیں، والدین کے دنیا سے گزرنے کے بعد ان کے حقوق ختم نہیں ہوتے۔ جی ہاں، والدین کے دنیا سے گزرنے کے بعد ان کے حقوق ختم نہیں ہوتے، ان کا وجود اللہ پاک کے پاس چلا جاتا ہے، ان کے حقوق باقی رہتے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر انصاری صحابی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ان امی ماتت، حضور میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں کیا کروں کہ میرے بے قرار بے چین دل کو قرار آ جائے؟ حضور میں کیا صدقہ جاریہ کروں کہ جس سے میری والدہ کو ثواب ملتا رہے؟ اب دیکھیں، یہ ہمیں ایک اصول مل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو کہ بڑی سپریم اتھارٹی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف سے ہمیں ایک مین روڈ میپ مل گیا کہ اگر کسی کے والد یا والدہ دنیا سے رخصت ہو جائیں اور اس کے دل کے اندر بے قراری بے چینی کے سمندر امنڈ آئے تو ان کو کیسے سکون ملے گا؟ جلیل القدر صحابی ہیں سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سے عرض کی ان امی ماتت، حضور میری والدہ فوت ہو گئی ہیں تو میں ان کو کیسے ثواب پہنچاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بڑی فصیح زبان عطا فرمائی تھی۔ حضور نے فرمایا الماء، پانی۔ کیا بات ہے، قربان جاؤں، یعنی اپنے والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کوئی پانی کا انتظام کر دے، پانی سے مراد کوئی صدقہ جاریہ کر دے، جس کی آپ کی وہ عرب کا زمانہ تھا، کنواں مشکل سے ملتا تھا، سیدنا عثمان کنویں لے لے کے اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ وہ وقف کیے جا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اشارہ دیا کہ پانی پکڑ لے، چاہے اس کا کنواں کھدوا دے، کسی کو پانی پلا دے، کہیں وضو کا انتظام، ایک کوڈ ورڈ استعمال کیا، ایکسل کا فارمولہ استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رہتی دنیا تک اگر کوئی اپنے والدین کے لیے پانی کا انتظام کرے گا انشاءاللہ اس کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہو کر ثواب ملتا رہے گا۔ ایک اور صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما بر الوالدین یا رسول اللہ، یہ جو قرآن مجید میں والدین کے ساتھ نیکی کا حکم آتا ہے، اے اللہ کے محبوب، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بطور یتیم زندگی گزاری ہے. والد صاحب دنیا میں آنے سے پہلے رخصت ہو گئے اور والدہ دنیا میں آنے کے چند سالوں بعد رخصت ہو گئیں. بڑی کٹھن اور بڑی ہی قربانیوں والی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے. اور عجیب قربانی بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شعور آیا، سیرت کی کتابوں میں یہ نقطہ لکھا ہے، حضور کی تکلیف کا اندازہ کریں. تکلیف سے مراد یعنی حضور کی قربانیوں کا اندازہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ اللہ میری والدہ مقام ابوا مدینہ منورہ کے قریب ہے، اللہ کریم آپ کو لے جائیں. مدینہ منورہ کے قریب میری والدہ بچپن میں وہاں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ واپسی پر انتقال کر گئی تھی. یا اللہ اگر مجھے اجازت مل جائے تو میں والدہ کی قبر پر حاضری دے دوں. سننے سے تعلق رکھنے والی بات ہے. اب اس میں اللہ پاک کی بڑی حکمت اور مشیت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ میں اپنی والدہ کی قبر پر حاضری کی اجازت نہیں دی گئی. اللہ کو پتہ ہے اس میں کیا حکمت اور کیا اللہ پاک کے اس میں رموز اور کیا راز کی باتیں تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ میں اپنی والدہ کی قبر پر حاضری کی اجازت نہیں ملی تھی. کیا کیفیت ہوگی؟ بچپن میں والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی، والد کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں اور حاضری کی اجازت نہیں ملی. اللہ ہی کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے کیا راز و نیاز کیا ہوگا کہ پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم نازل ہوا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإن الموت یذکر الآخرہ. پوری امت کے لیے آسانی کا حکم آیا کہ شروع زمانے میں تمام مسلمانوں کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا گیا تھا. بخاری شریف. شروع میں جس کے والدین جس کے عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے، بھائی قبروں کے پاس آپ نہیں جا سکتے. اللہ ہی کو پتہ ہوگا اس کی کیا حکمت تھی. لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے اجازت کا اعلان کیا کہ قبروں کی زیارت کبھی کبھی کر لیا کرو، کیونکہ موت آخرت کو یاد دلاتی ہے. اذکروا حزام اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو زیادہ یاد کیا کرو. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات. تو میں اس صحابی کے سوال پر آتا ہوں جنہوں نے حضور سے پوچھا، حضور ما بر الوالدین، حضور والدین کے ساتھ نیکی کا کیا قضیہ ہے، فلسفہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں میں اور آپ ان کی ذات اقدس پر، بہترین ارشاد فرمایا ہما جنتک او نارک، تیرے والدین یا تو تیری جنت ہے یا تیرے جہنم کا ذریعہ ہے، یا ادھر ہے یا ادھر ہے، درمیان والی بات نہیں ہے. فی زمانہ ہم لوگ بہت زیادہ سمجھدار ہو گئے. باتوں کے نشتر اگر زندہ والدین ہیں ان پر ایسے چلا دیتے ہیں، واللہ ایسے چلا دیتے ہیں کہ والدین کا کلیجہ چھلنی کر دیتے ہیں. ہم بہت زیادہ سمجھدار ہو گئے. کسی معاملے میں اگر اپنے والدین کو کنونس نہیں کر پاتے، ان کو آمادہ نہیں کر پاتے، تو ہم جھٹ سے یہ بول دیتے ہیں، اماں ابا آپ کو تو نہیں پتا نا، آپ نہیں سمجھتے یار. واللہ جن سے پیدا ہو کر دنیا میں آئے ہو وہ نہیں سمجھتے اور آپ زیادہ سمجھدار ہو گئے. یاد رکھیں کئی دفعہ والدین کو اللہ رب العزت خدائی والی طاقتیں دیتے ہیں. میں عجیب باتیں آپ سے کرنے لگا ہوں. والد اور والدہ دنیا میں اللہ رب العزت کے اخلاق کا سایہ ہوتے ہیں. اپنے رزق میں سے رزق اپنی اولاد کو دیتے ہیں. رزق اللہ دیتا ہے، اور پھر مخلوق میں سے اگر کوئی رزق کاٹ کر اپنی اولاد کو دیتا ہے تو وہ والدین ہوتے ہیں. بہت سارے افسانے آپ نے پڑھے ہوں گے. دسترخوان لگتا ہے، کھانا کھاتے ہیں، والدہ کے لیے کچھ نہیں بچتا، والدہ بولتی ہے مجھے تو یہ کھانا پسند ہی نہیں ہے، اس لیے میں کھانا نہیں چاہتی، آپ کھاؤ بیٹا. تو روئے زمین پر اگر کسی نے رب تعالیٰ کی تجلی دیکھنی ہے، یعنی مظہر دیکھنا ہے ادنا سی صورت میں کہ خدا اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہے، تو والدین کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت کو جانچ لے. عظیم قصے ہیں، ان میں سے میں کیا سناؤں اور کیا چھوڑوں. یاد رکھیں کبھی بھی آپ جتنے سمجھدار ہو جائیں، اللہ رب العزت آپ کو عہدہ دے، آپ کو منصب دے، آپ کو جائیداد دے، آپ روئے زمین پر آپ کا ڈنکا بجے، لیکن یاد رکھیں والدین کے سامنے آپ وہی معصوم ہیں جو بلا لباس دنیا میں آئے تھے اور دودھ کے لیے روتے تھے.
والدین اپنی جان پر برداشت کر کے آپ کو کھلا بھی جائیں گے، پلا بھی جائیں گے، نواز بھی جائیں گے، اور حد الوسع انتہائی کوشش کے باوجود، ستانے کے باوجود بد دعا بھی نہیں دیں گے۔ لیکن یاد رکھیں صاحب العرش العظیم، رب العرش العظیم کی ذات بڑی انصاف والی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر 2-3 گناہوں کی سزا موت سے پہلے مقدر کر رکھی ہے۔ 2-3 گناہوں کی سزا ایسی ہے جو موت سے پہلے انسان کو مل کر رہتی ہے۔ انسان لاکھ جتن کر لے، کوشش کر لے کہ اس کو سزا نہ ملے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے سزا مقدر ہے، جس میں سے سر فہرست والدین کی نافرمانی ہے۔ جو بھی شخص والد والدہ یا دونوں کی نافرمانی کرے گا، اللہ رب العزت موت سے پہلے اس کو عبرت کا نشان بناتے ہیں۔ یہ اللہ کا طے کردہ، اس میں مخلوق کی کوئی دخل اندازی نہیں ہے۔ صحابی نے سوال کیا، حضور میرے والدین کی حسن سلوک کا معاملہ بتائیں۔ حضور نے فرمایا ہما جنتک او نارک، میرے صحابی تیرے والدین یا تو تیری جنت ہے یا تیری جہنم ہے، یعنی ان کو راضی کر کے تو آسانی سے جنت جا سکتا ہے، اور ان کو ناراض کر کے تو بغیر کسی تکلیف کے جہنم میں جائے گا۔ آپ گھر سے باہر جتنے بڑے سلاطین بن جائیں، آپ کا ڈنکا بجے فلاں صاحب کیا بات ہے اس کی، اگر آپ والدین کی خدمت نہیں کر رہے، آپ اللہ رب العزت کی نگاہ میں زیرو ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی رضامندی کو والد کی رضامندی کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھا ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، رب کی رضا والد کی رضا کے اندر ہے، رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی کے اندر ہے۔ کلیئر الفاظ ہیں بخاری شریف کے۔ اور بھی اس طرح کی بہت زیادہ احادیث ہیں جو اس بات پر تائید کرتی ہیں، تلقین کرتی ہیں، رہنمائی کر رہی ہیں کہ مخلوق جو زندگی گزارے وہ والدین کے سائے میں، والدین کی فرما برداری کر کے گزارے۔ اولاد کے بھی حقوق ہیں، یاد رکھیں، اولاد کے حقوق پر بھی بات ہوگی، لیکن آج جو بات ہو رہی ہے وہ والدین کے حقوق پر ہو رہی ہے، چاہے دونوں زندہ ہیں یا ان میں سے ایک زندہ ہیں یا دونوں رب تعالیٰ کے پاس چلے گئے، والدین کے حقوق ختم نہیں ہوتے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے آپ کے والد آپ کے جنت کا درمیانی کشادہ راستہ ہے، یا تو اس کی حفاظت کر دے یا اس کی نافرمانی کر کے اس دروازے کو ضائع کر دے۔ میں 2-3 باتیں کر کے اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ والدین کی رضامندی کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ ان کو بہت کچھ جتن کر کے جتانا شروع کریں۔ حقیقی قدردان وہ ہے، یاد رکھیں، والدین کی خدمت کا، والدین کا خیال رکھنے کا حقیقی قدردان وہ ہے جو والدین کے منہ سے نکلنے سے پہلے ان کی ضرورت کو پوری کرنے کی لگن رکھے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ والد فون کر کے بولے بیٹا میرے لیے دوائی لے کے آ جا، میرے لیے دوا لے کے آ جا، یا بیٹا والدہ کے لیے یہ کوئی گرم کپڑے لے آ۔ چھوٹی چھوٹی خدمتوں کا اظہار والدین کریں، یہ اس بندے کی ناکامی ہے۔ رزق کا مقدر ہونا، کشادہ ہونا، تنگ دست ہونا، یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے، لیکن اگر آپ کی جان سلامت ہے، اللہ نے آپ کو اسباب دیے ہیں، تو آپ کی پریورٹی، ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ والدین کی بات کرنے سے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اور وہ مقام اس شخص کے لیے مقام ہلاکت ہے، گہری بات سماعت فرمائیں، وہ مقام اس دنیا دار صاحب منصب، صاحب جاہ و جلال، صاحب جائیداد کے لیے مقام ہلاکت ہے کہ اس کے والدین اپنے بچے کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرنا چاہیں۔ کسی شخص کے والدین اس کے سامنے اپنی کسی خواہش یا ضرورت کا اظہار کرنا چاہیں، لیکن والدین کی من کی بات زبان پر آ کر رک جائے کہ ہمارا بچہ برا منا لے گا، اور وہ اپنی بات کو ہضم کر جائیں، یہ اس شخص کے لیے واللہ مقام ہلاکت ہے کہ جو دنیا میں بڑا قیمتی ہو گیا، بڑا صاحب منصب و جلال ہو گیا، لیکن والدین کی نظروں میں وہ گر گیا۔ بیٹا ہمارا مصروف ہے، اس کو مصروف رہنے دیں، لیکن مائنڈ کر جائے گا، اس کو چلو کرنے دیں۔ میں نے آپ سے شروع میں گزارش کی، والدین وہ مقدس رشتہ ہے جس کے اندر رب تعالیٰ کے اخلاقی تجلی محسوس ہوتی ہے۔ اپنے آرام میں سے آرام کاٹ کر دیتے ہیں، اپنے رزق میں سے رزق جدا کر کے دیتے ہیں، اور ظلم اور بربریت کے باوجود رحم اور شفقت کا مادہ رکھتے ہیں۔
دو واقعے سنے پھر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آج کا یاد رکھیں، ہما جنتک او نارک، تیرے والدین زندہ ہیں مردہ ہیں جیسے بھی ہیں، یا تو وہ تیری جنت کا ذریعہ ہیں یا تیری جہنم کا دروازہ ہیں. حجاج بن یوسف کی ظلم اور بربریت کے واقعات بڑے مشہور ہیں. جب آخر زمانے میں اس کو پیٹ میں تکلیف محسوس ہوئی، اس کو عجیب تکلیف محسوس ہوئی، اس نے بڑے بڑے جلیل القدر تابعین کو صحابہ کو شہید کیا، تو اس کی ماں رونے لگی اس کے پاس بیٹھ کر. تو حجاج بن یوسف اس نے دیکھا اس کی والدہ رو رہی ہیں، اس نے کہا والدہ کیوں رو رہی ہے؟ عجیب بات ہے. تو والدہ نے کہا ظاہر سی بات ہے تم نے دنیا میں جو کارستانیاں کی ہیں وہ میرے سامنے ہے، اللہ رب العزت آگے تیرا ٹھکانہ تیار رکھا ہوا ہے. عجیب آدمی تھا. سند کا اس واقعے کا مجھے کنفرم نہیں ہے کہ مضبوط سند ہے، لیکن عبرت کے لیے کافی ہے. چھری دی اپنے والدہ کو، والدہ مجھے تو تکلیف میں دیکھ رہی ہے، چھری لے اور میرے پیٹ میں مار دے تاکہ میں مر جاؤں. تو والدہ کے ہاتھ سے کپ کپاتے ہوئے چھری گر گئی، والدہ کے ہاتھ سے کپ کپاتے ہوئے چھری گر گئی. تو حجاج بن یوسف نے کہا ماں اتنا ظالم ہوں میں کہ آپ کو سب کچھ معلوم ہے، آپ یہ چھری مجھ پر نہیں چلا رہی، وہ رب تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، انشاءاللہ بخش دے گا. یہاں تک اس کی امید تھی. لیکن چونکہ اس نے قتل ناحق کیے ہوئے تھے، اس کا معاملہ اللہ پاک کے سپرد ہے، اللہ جانیں گے، حجاج بن یوسف جانے گا. لیکن والدین کی شفقت آپ دیکھ رہے ہیں. آخر لمحے میں والدہ کو یقین ہے میرے بیٹے نے دنیا میں بڑے ظلم ڈھائے، لیکن اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائی. اور یہ میرا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں جمع کراتے ہیں. ایک شخص اپنی والدہ کے آخر عمر میں اولڈ ایج ہوم گیا، اس کو کال آئی کہ آپ کی والدہ کے آخری لمحات آ کر آپ اس کو ویل وشز کے ساتھ رخصت کر دیں. بربادی ہے، واللہ بربادی ہے. وہ شخص گیا اس اولڈ ایج ہوم میں، والدہ سے پوچھا واٹ از یور لاسٹ وش، میری ماما آپ جا رہی ہیں دنیا سے، آپ کی کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دیں. والدہ نے کہا بچہ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں گرمی ہوتی ہے پنکھے لگا دے. عجیب بات کی والدہ نے، زندگی گزار دی پریشانی میں. موت کا وقت قریب ہے. بیٹا ملنے کے لیے آیا، والدہ نے کہا یہاں پنکھے لگا دے. اس نے کہا ماما یہ چھوٹا سا کام تھا، آپ نے مجھے پہلے بتانا تھا، یہ تو 2 منٹ کا کام ہے میں پنکھے لگا دوں. فون کیا کسی کو، لاؤ لشکر آیا، اسٹاف آیا، پنکھے لگا دیے. والدہ سے پوچھا اور کچھ، اور یہ بھی پوچھا کہ آپ نے آخر میں کیوں بتایا. والدہ نے کہا بیٹا میری روکھی سوکھی جیسی تھی میں نے گزار دی، مجھے یقین ہے تیرے بچے تیرے کو یہاں لا کے چھوڑیں گے. میں نے گرمی برداشت کی، بچپن میں تو گرمی میں بلکتا تھا، مجھے پتہ ہے تو گرمی برداشت نہیں کر سکتا، یہ پنکھے میں نے تیرے لیے لگوائے. اللہ کریم جن کے والدین زندہ ہیں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ والدین کے پاؤں چوما کریں، ہاتھ چوما کریں، ویسی ہی محبت کا اظہار کیا کریں. لازمی نہیں ہے کہ آپ ایکٹنگ کریں، ویسے ہی جا کے آپ کی دنیا میں آنے کا ذریعہ آپ کے والدین ہیں. اور جن کے رخصت ہو گئے ان کے لیے خوب دعا کیا کریں. اللہ کریم ہمیں والدین کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتیں ادا کیجیے.